بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ ہے، جس میں ہم انشاءاللہ مختصر وقت میں زکوٰۃ کی مکمل وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا تعارف کریں گے، پھر ہم نصاب زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مصارف زکوٰۃ کی وضاحت بھی کریں گے، اور سب سے اہم یہ کہ ہم ان سوالوں کے جوابات بھی جانیں گے جن کے بارے میں عوام میں اکثر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے زکوٰۃ کا تعارف کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل و بالغ مسلمان پر سال میں ایک بار فرض ہے۔ زکوٰۃ درجہ کے لحاظ سے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا مطلب طہارت یا پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ زکوٰۃ کا تصور ٹیکس کی طرح ہے، لیکن یہ ٹیکس اللہ کی بجائے اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینا سنت یا واجب نہیں بلکہ فرض ہے۔ اب جانتے ہیں نصاب زکوٰۃ کے بارے میں۔ وہ کم سے کم مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی شرح مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ہوتی ہے۔ سونے پر نصاب زکوٰۃ 7.5 تولے ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 1 سال کے لیے 7.5 تولے سونا موجود ہے تو آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی پر نصاب زکوٰۃ 52.5 تولے ہے، یعنی اگر 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس پورے سال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو وہ 1 بکری زکوٰۃ دے گا۔ اگر کسی کے پاس کم سے کم 30 عدد گائے یا بھینسیں ہیں تو وہ 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ دے گا، اور اگر کسی کے پاس کم سے کم 40 بکریاں ہیں تو وہ 1 بکری زکوٰۃ دے گا۔ اب بات کرتے ہیں مصارف زکوٰۃ کے بارے میں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مستحق لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے مطابق مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے۔ تو آئیے ان کے بارے میں ایک ایک کر کے تفصیل سے جانتے ہیں۔ فقیر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال و اسباب تو ہوتا ہے، لیکن وہ نصاب زکوٰۃ سے کم مقدار میں ہوتا ہے۔ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ سرکاری اہلکار ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جن کو اگر زکوٰۃ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو غالب امکان ہے کہ وہ مشرف با اسلام ہو جائیں گے، یعنی اسلام قبول کر لیں گے۔ رقاب سے مراد غلاموں کو اس لیے زکوٰۃ دینا کہ وہ آزاد ہو جائیں۔ غارمین سے مراد وہ مقروض لوگ ہیں جو اپنا قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی بھی طریقے سے جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو حالت سفر میں ہوں لیکن ان کے پاس سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہوں۔ آخر میں بات کرتے ہیں عوام الناس میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کے بارے میں اور چند اہم سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ سید یا سادات یا آل محمد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ شر پسند عناصر زکوٰۃ کے تصور پر اعتراض کر کے اس کو متنازع بنا سکتے تھے۔ غیر مسلموں کو ویسے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر مستحق مسلمان موجود نہ ہوں تو غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی خدمت اولاد کا فریضہ ہے، وہ زکوٰۃ کے نہیں بلکہ خدمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور ویسے بھی حدیث شریف کے مطابق اولاد کا مال والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کے علاوہ بہن بھائیوں سمیت تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے علیحدہ گھروں کا نظام چلاتے ہوں، یعنی آپ پر ڈیپینڈ نہ کرتے ہوں، کیونکہ اگر آپ بہن بھائیوں کو پال رہے ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مدارس اگر غریب بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ مکمل فیس لے رہے ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
ज़कात ذاتی इस्तेमाल की चीज़ों पर फ़र्ज नहीं होती, जैसे कि रिहायशी मकान या दुकान वगैरह। ज़कात रमज़ान मुबारक के अलावा भी दी जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि ज़कात रमज़ान मुबारक में दी जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में आमाल का दर्जा बढ़ जाता है। ज़कात अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले मुस्तहिक को ढूंढा जाए और फिर उसके हाथ तक इस तरह ज़कात पहुंचाई जाए कि उसके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इसमें हिकमत यह है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी पामाल ना हो और सही मुस्तहिक भी मिल जाए। और आखिर में नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल शऊर व आगाही पर क्लिक करें, जहां पर शऊर पर मबनी ऐसी कई वीडियोस आपका इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।